السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 4 محرم الحرام 1440 ہجری بمطابق 14 ستمبر 2018 بروز جمعہ سعودی عرب کے حوالے سے نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، جس کے اندر آپ کو سناؤں گا سعودی عرب کی گزشتہ 24 گھنٹے کی تازہ ترین خبریں۔ اگر آپ بھی اپنے آپ کو سعودی عرب کے حالات سے باخبر رکھنا چاہتے ہیں، اس نیوز بلیٹن کو آخر تک ضرور دیکھیے، اور اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ میں گھنٹی کا بٹن لازمی دبائیے۔ DRL میں 16 سعودیوں کی شرکت۔ سعودی سائبر سیکیورٹی پروگرامنگ اینڈ ڈرون آرگنائزیشن نے دنیا بھر میں ڈرونز بنانے والوں کے درمیان ایک مقابلے کا اعلان کیا ہے۔ DRL کا افتتاح جمعہ کو ہوگا، اس میں 16 سعودی بھی شریک ہوں گے۔ اس حوالے سے ایک ورکشاپ کا اہتمام کیا گیا، جس میں سعودی طلباء نے ڈرون کے انجن کو نصب کرنے اور ریموٹ کنٹرول سے اسے مربوط کرنے کا مظاہرہ کیا۔ 4 پیشہ ور ماہرین ورکشاپ میں تربیتی عمل کی نگرانی کر رہے ہیں۔ غیر ملکیوں پر انحصار کے ذمہ دار آپ۔ شکرا یونیورسٹی کے وائس چانسلر عود الاسمری نے سعودی طلباء و طالبات کو یہ کہہ کر ناراض کر دیا کہ غیر ملکی اساتذہ اور اسکالرز پر انحصار کے ذمہ دار آپ اور آپ سے پہلے کے لوگ ہیں۔ سعودی طلباء نے الاسمری کی اس بے جا صاف گوئی کا برا مانا ہے۔ فیکلٹی آف میڈیسن کے ایک طالب علم نے نئے طلباء کے استقبالیہ کے دوران وائس چانسلر سے استفسار کیا تھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ سعودی اسکالرز کو یونیورسٹی میں تعینات نہیں کیا جا رہا۔ الاسمری نے کہا کہ اس قسم کا سوال کرنے والے نادان اور تعصبات کا شکار ہیں۔ انہوں نے روایتی شائستگی سے دستبردار ہوتے ہوئے دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا کہ اس کا باعث آپ اور آپ کے برادر اور پرانی نسلیں ہیں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ بیرون سعودی عرب سے تعلیمی عملے کی درآمد کو مسترد کرنے والے تعصبات کی اینک اتار دیں۔ الاسمری کے مذکورہ بیان پر مشتمل ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا۔ صفائی کارکن نے ہسپتال کے ڈائریکٹر کی چھٹی کرا دی۔ زبیہ کے اسپتال میں صحت خدمات فراہم کرنے والے صفائی کارکن کے ویڈیو کلپ نے زبیہ اسپتال کے ڈائریکٹر کو برطرف کرا دیا۔ تفصیلات کے مطابق سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو کلپ وائرل ہوا، جس میں دکھایا گیا ہے کہ ایک صفائی کارکن زبیہ اسپتال میں صحت عملے والی خدمات انجام دے رہا ہے۔ عکاظ اخبار نے اس کی تفصیلات دیتے ہوئے واضح کیا کہ جازان محکمہ صحت کے ڈائریکٹر نے اس کا نوٹس دیتے ہوئے ہسپتال کے ڈائریکٹر کو ان کے منصب سے سبکدوش کر دیا۔ تحقیقات کے بعد کارکن کو بھی نکال دیا گیا۔ اس نرس کی فائل بھی کھول دی گئی، جس نے صفائی کارکن کو صحت خدمات فراہم کرنے کی ہدایت دی تھی۔ ریاض دنیا کا 69واں بہترین شہر۔ فوربس میگزین نے سرمایہ کاری کے حوالے سے دنیا کے بہترین ممالک میں سعودی عرب کو 50ویں اور اس کے دارالحکومت ریاض کو 100 بہترین شہروں میں شامل کر لیا۔ فوربس کے ایک فہرست میں ان ممالک کی جاری کی جاتی ہے جہاں سرمایہ کاری کا ماحول بہت اچھا ہے۔ ان میں سعودی عرب کو 50واں نمبر دیا گیا، جبکہ دوسری فہرست سرمایہ کاری کے حوالے سے دنیا کے 100 بہترین شہروں کی دی گئی۔ اس میں ریاض کا 69واں نمبر، دبئی کا 15واں، ابوظہبی کا 26واں، منامہ 59واں اور کویت کا 86واں نمبر آیا۔ 3.3 ارب ریال کی سبسڈی۔ سعودی حکومت نے رواں مالی سال 1438-1439 ہجری کے دوران 6 اداروں کو 3.3 ارب ریال کی سبسڈی جاری کی۔ تفصیلات کے مطابق چارے پر سبسڈی 2.7 ارب، بچوں کے دودھ پر 251 ملین، کنگ عبدالعزیز لائبریری پر 73 ملین، کنگ عبدالعزیز مرکز برائے قومی مکالمہ پر 43 ملین، نجی سکولوں پر 14 ملین اور گھڑ دوڑ کلب کو 135 ملین ریال زر اعانت کے طور پر دیے گئے۔ جامعات میں داخلے سے روکنے کا ذریعہ۔ سعودی ارکان شورا نے یونیورسٹی میں داخلے کے لیے مقرر قومی امتحان قیاس پر کڑی نکتہ چینی کی۔ ان کا کہنا ہے کہ اس امتحان کو ثانوی پاس طلباء کو جامعات میں داخلے سے روکنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ واضح رہے کہ قیاس کے نام سے ثانوی پاس طلباء و طالبات کا قومی سطح پر ایک امتحان لیا جاتا ہے، جس میں مختلف علوم و فنون میں ان کی حقیقی استعداد جانچی جاتی ہے۔
اس امتحان کے نتیجے اور ثانوی اسکول کے نتیجے کو سامنے رکھ کر ہی طلباء و طالبات کو یونیورسٹی میں داخلے دیے جاتے ہیں۔ ارکان شورا نے اس امتحان کی افادیت پر نظر ثانی کا مطالبہ کرتے ہوئے واضح کیا کہ اسے صرف جامعات میں داخلے سے روکنے کا ذریعہ بنا دیا گیا ہے۔ ریاض میٹرو کا افتتاح 2019 میں 2019 کے اختتام سے پہلے ریاض میٹرو کے افتتاح کے لیے ہنگامی بنیادوں پر 24 گھنٹے کام کیا جانے لگا۔ میٹرو پروجیکٹ ریاض شہر میں پبلک ٹرانسپورٹ کے جامع منصوبے کا ایک حصہ ہے۔ اس کے تحت میٹرو کے پہلو بہ پہلو بس سروس اور اس کے اسٹیشن بھی قائم ہوں گے۔ اس کی بدولت سعودی دارالحکومت میں رہنے اور آنے والوں کو آمد و رفت میں بڑی سہولت ہو جائے گی۔ 91 پیٹرول کا رنگ کیوں بدل گیا؟ ان دنوں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو کلپ وائرل ہوا ہے جس میں دکھایا گیا ہے کہ الافلاج کے متعدد پیٹرول اسٹیشنوں پر پیٹرول 91 کا رنگ بدلا بدلا نظر آ رہا ہے۔ صارفین حیران اور پریشان ہیں کہ ایسا کب اور کیوں کر ہو گیا۔ مقامی شہری نے پیٹرول اسٹیشن سے 7 چھوٹی بوتلوں میں نئے رنگ والا پیٹرول بھروا کر ان کی تصویر سوشل میڈیا پر جاری کر دی۔ الافلاج کے باشندوں نے متعلقہ اداروں سے مطالبہ کیا کہ وہ حقیقت حال سے صارفین کو آگاہ کریں۔ ہتھیار سے شکار کی رپورٹ پر کوئی انعام نہیں۔ سعودی محکمہ تحفظ ماحولیات نے واضح کیا کہ اسلحہ سے شکار کی رپورٹ دینے والے شخص کو 5000 ریال انعام دینے کی اطلاعات غلط ہیں۔ سوشل میڈیا پر اس حوالے سے جو دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ افواہ سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ محکمہ نے مقامی شہریوں سے اپیل کی کہ وہ اس حوالے سے ایسی کسی بھی اطلاع پر کان نہ دھریں جو ہماری جانب سے جاری نہ ہوئی ہو۔ ممنوعہ ادویات فروخت کرنے والا غیر ملکی گرفتار۔ وزارت صحت نے اسقاط حمل کی دوائیں فروخت کرنے والے غیر ملکی کو گرفتار کر کے پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا۔ وزارت صحت نے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ پر یہ اطلاع دیتے ہوئے واضح کیا کہ ذرائع ابلاغ کی مدد سے غیر ملکی کارکن کی گرفتاری ممکن ہو سکی، جس میں اطلاع دی گئی تھی کہ ایک غیر ملکی کارکن نامعلوم ذرائع سے حاصل کردہ مبینہ دوائیں فروخت کر رہا ہے اور اس کے پاس کوئی اجازت نامہ موجود نہیں۔ 1 ٹن حشیش کی اسمگلنگ کی کوشش ناکام۔ سرحدی محافظوں کے ترجمان نے واضح کیا کہ ذوالحج 1439 ہجری کے دوران 1 ٹن حشیش کی اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ 46 اسمگلر گرفتار کیے گئے، ان میں 22 یمنی، 17 ایتھوپین، 4 سعودی، 2 صومالی اور 1 پاکستانی شامل ہیں۔ انہیں سعودی عرب کی جنوبی سرحدیں عبور کرتے ہوئے گرفتار کیا گیا اور ان کے قبضے سے 943 کلو گرام حشیش ضبط کی گئی۔ نجی زندگی کے تقدس کو پامال کرنا جرم۔ پبلک پراسیکیوشن نے واضح کیا کہ کسی بھی شخص کی نجی یا خاندانی معلومات پھیلانا یا کسی کی تشہیر کرنا یا کسی کو سوشل میڈیا یا کسی بھی تکنیکی ذریعے سے نقصان پہنچانا اطلاعاتی جرم ہے۔ اس کی سزا 1 برس تک قید اور 5 لاکھ ریال تک جرمانہ ہے۔ پبلک پراسیکیوشن نے ٹویٹر کے اپنے اکاؤنٹ پر توجہ دلائی کہ کسی بھی شخص کی نجی زندگی کے تقدس کو کسی بھی شکل میں پامال کرنا قابل سزا جرم ہے۔ اقامہ نمبر سے کسی بھی غیر ملکی کا عدالتی ریکارڈ دریافت کرنا ممکن ہو گیا۔ وزارت انصاف نے قومی شناختی کارڈ یا اقامہ نمبر کی مدد سے کسی بھی سعودی یا غیر ملکی کا عدالتی ریکارڈ دریافت کرنے والی سہولت فراہم کر دی۔ وزارت انصاف نے یہ اقدام اس وجہ سے کیا تاکہ اگر کوئی شخص یا کوئی کمپنی یا کوئی ادارہ یا محکمہ کسی کے ساتھ ملازمت کا معاہدہ یا تجارتی معاملہ یا مکان کرائے پر دینا چاہتا ہو تو اس شخص کا عدالتی ریکارڈ چیک کر کے فیصلہ کرے۔ وزارت انصاف نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ کسی بھی شخص کے ساتھ کوئی بھی معاملہ کرنے سے پہلے اس کا عدالتی ریکارڈ دریافت کر لینا چاہیے تاکہ یہ پتہ لگایا جا سکے کہ آیا اس کا کوئی عدالتی ریکارڈ قابل اعتراض تو نہیں۔ یہ کام قومی شناختی کارڈ یا اقامے کا نمبر درج کر کے انجام دیا جا سکتا ہے۔ وزارت انصاف نے 1439 ہجری کے اختتام پر سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کے لیے مختلف قسم کی 20 ملین خدمات فراہم کرنے کا اعلان کیا تھا۔
ان کا تعلق عدالتی امور اور دستاویزی معاملات سے ہے۔ تفتیشی مہم سے خوف و ہراس، سعودیوں کے نام سے کاروبار کرنے والے تارکین نے دکانیں بند کر دیں۔ جدہ کے مرکزی علاقے باب شریف اور باب مکہ کی بیشتر دکانیں بند، ریاض میں 99 چھاپے مارے گئے، 16 دکانداروں پر خلاف ورزیاں ریکارڈ، 10 دکانوں کو وارننگ جاری کیے گئے۔ وزارت محنت و سماجی بہبود آبادی کی تفتیشی ٹیموں نے متعدد تجارتی سیکٹروں میں سعودیزیشن کے قانون پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے تفتیشی کارروائیوں کا آغاز کر دیا گیا۔ جدہ کے مختلف علاقوں میں قائم مارکیٹوں میں تفتیشی ٹیموں کی کارروائیوں کے پیش نظر وہ دکانیں جہاں سعودی کارکن متعین نہیں کیے گئے تھے دن بھر بند رہیں۔ تفصیلات کے مطابق وزارت محنت و سماجی بہبود کی جانب سے سعودی عرب میں 12 تجارتی شعبوں میں مرحلہ وار سعودیزیشن کرنے کا اعلان گزشتہ برس کیا تھا، جس کا آغاز 1 محرم سے کیا جانا تھا۔ سابقہ اعلان کے پہلے مرحلے میں ریڈی میڈ گارمنٹس جن میں مردانہ اور بچوں کے ملبوسات شامل ہیں، اس کے علاوہ باورچی خانے کا سامان فروخت کرنے والی دکانیں اور تجارتی ادارے، گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کے پارٹس فروخت کرنے والی دکانیں اور دفتری فرنیچر فروخت کرنے والے شو رومز اور دکانیں شامل ہیں، جن پر قانون کے مطابق سعودیزیشن کے پہلے مرحلے کا آغاز کیا گیا ہے۔ اس کے تحت 70% سعودیزیشن ہوگی۔ وزارت محنت کے قانون کے مطابق ان دکانوں میں غیر ملکی سیلز مینوں کی جگہ سعودیوں کو متعین کیا جانا ہے، جس کے لیے وزارت کی جانب سے 6 ماہ پہلے کی مہلت دی گئی تھی، جو کہ 1 محرم کو ختم ہو گئی اور 1 محرم سے تمام تفتیشی کارروائیوں کا آغاز کر دیا گیا، جس کے نتیجے میں کافی زیادہ دکانیں بند ہو گئیں۔ جی تو دوستو، یہ تھا 13 سپتمبر 2018 بروز جمعۃ المبارک سعودی عرب کے حوالے سے نیوز بلیٹن۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کا بٹن ضرور دبائیے، اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، ساتھ میں گھنٹی کا بٹن دبانا بالکل بھی نہ بھولیے، کیونکہ جب تک آپ گھنٹی کا بٹن نہیں دبائیں گے آپ کو نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن نہیں مل پائے گا۔